اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15، 12، 13، 14 اور 15 یہ آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا تو اچانک وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ مت بھاگو اور لوٹو جہاں تمہیں عیش و عشرت کے سامان دیے گئے تھے، اور اپنے محلات میں آؤ شاید کہ تم سے سوال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہائے ہماری بربادی، ہم ہی ظالم تھے، اور وہ اسی طرح دعویٰ کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو بالکل کھایا ہوا اور مٹا ہوا بنا دیا۔ حضرات گرامی، یہ اس سے پہلے کی جو آیت چل رہی تھی جہاں پر کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہاں کہ تم رسول ہو، کہاں کہ تم نبی ہو۔ نبی اور رسول تو وہ تھے کہ دیکھو قوم صالح کو اور قوم عاد کو کہ جب لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان کے اوپر عذاب آیا اور پوری قوم مٹا دی گئی۔ تو ہم تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تمہیں اذیت دیتے ہیں، مگر تمہارا کوئی تو عذاب نہیں آتا۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اور ان کو اذیتیں پہنچانے کے لیے، تکلیفیں دینے کے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے بیان کیا کہ تم گزشتہ قوموں کا جو ذکر کر رہے ہو، ذرا یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے عذاب ان پر کیوں بھیجا۔ ہر چیز ہمارے یہاں ایک وقت معین کے ساتھ میں ہے۔ ان لوگوں کو جن کو ہم نے خوب نوازا، خوب دولت دی اور ہم نے خوب انہیں مالا مال کیا، لیکن اس کے بعد وہ اپنی روش پر، سیدھی روش پر باقی نہ رہے، بلکہ ان کے اندر جرائم آ گئے، شرک آ گیا، کفر آ گیا۔ پھر ہم نے ان کے ہدایت کے لیے جب پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا، ان پیغمبروں کو ستایا، اور جو ان کے اوپر ایمان لانے والے تھے ان کو دق کیا، ان کو پریشان کیا۔ اور جب ہماری ڈھیل کی وہ رسی پوری ہو گئی تو پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور جب عذاب بھیجا ہم نے ان کے اوپر تو ان کا عالم کیا ہوا، ان کا کیا معاملہ ہوا۔ اس منظر کو یہاں پر قرآن پاک کی اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔ فلما احسوا بأسنا، جب ان لوگوں نے ہمارے آتے ہوئے عذاب کو محسوس کر لیا، وہ آندھی کا عذاب، وہ چیخ کا عذاب، وہ طوفان کا عذاب، پوری پوری بستیاں پلٹ دی گئیں، اور ایک چیخ، ایسی آواز، ایسی تیز و تند آندھی جس نے پورے علاقے میں ایسی گونج پیدا کر دی کہ ان کے کان پھٹے جاتے تھے، کلیجے ان کے شق ہو گئے، دل اور دماغ ان کے پھٹ گئے۔ اس قدر تیز آواز اور ایسی تیز ہوائیں اور آندھیاں جنہوں نے ان کے کٹے ہوئے درخت کی طرح انہیں اٹھا اٹھا کر پٹخا اور زمین پر گرا دیا، اور ان میں سے کسی کی جان باقی نہ رہی۔ اس منظر کو یہاں پر کھینچا گیا ہے کہ جب انہوں نے ہمارے آتے ہوئے عذاب کو محسوس کیا، اذا هم منها يركضون، تو سب کے سب بھاگنے لگے۔ رکضا کہتے ہیں ایڑ لگا کر بڑی تیزی سے بھاگنا۔ اب وہ عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہ بھاگنے لگے کہ ہم اس عذاب سے بچ جائیں، دروازے کھڑکیاں بند کرنے لگے کہ اب یہ آندھیاں اس کے اندر نہ آئیں، اور وہ وہاں سے جنگلات کی طرف بھاگ نکلے، پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلے کہ اس عذاب سے بچ جائے۔ اس منظر کو جو کھینچا گیا، لا ترکضوا، زبان حال سے یہ کہا جا رہا ہے مت بھاگو۔ اب کہاں بھاگ کر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو تمہارے اندر بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا،
اپنے انہی گھروں کے اوپر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا، اپنے نوکر چاکر لوگوں کے اوپر، لاؤ لشکر کے اوپر تمہیں بڑا گھمنڈ تھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ ارجعوا الی ما اترفتم فیہ، آؤ آؤ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنے ان عیش و آرام کے سامان کی طرف آ جاؤ، جہاں تمہارے لیے بہترین تمہارے گدے بچھے ہوئے ہیں، بہترین مخمل کے بستر لگے ہوئے ہیں، جہاں پر تمہارے لیے سامان عیش مہیا ہے۔ آؤ، کہاں جا رہے ہو ان کو چھوڑ کر؟ کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ، آؤ اپنے ان محلات کی طرف آؤ، اپنے اس قصر کی طرف آؤ جہاں تم آرام سے رہا کرتے تھے، داد عیش دیا کرتے تھے، اور اپنے انہی مکانوں کی وجہ سے، اسی لاؤ لشکر کی وجہ سے، اپنے اسی عہدے کی وجہ سے، اپنے انہی لوگوں کی وجہ سے، اپنی اسی دولت کی وجہ سے تم کو بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا، اور تم سوچتے تھے کہ یہ چیزیں کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ اب یہ عذاب آ پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا منظر یہ کھینچا گیا ہے یہاں پر۔ آج ہم میں سے سب کا یہی حال ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے ہمیں اس دولت پر بڑا ناز ہے، جو مکان ہے ہمیں اس مکان کے اوپر بڑا ناز ہے۔ بسا اوقات ہم کسی کو حقارت سے دیکھتے ہیں، بسا اوقات ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بچہ ہے جسے کام نہیں مل رہا ہے، کوئی جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، لوگ اسے پریشان کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے ناکارہ لڑکا وہی رہ گیا ہے۔ وہ کام کرنا چاہتا ہے مگر کام میسر نہیں، اور انہیں بڑا گھمنڈ ہے اپنے اوپر۔ کسی کو اپنے دولت پر گھمنڈ ہے، کسی کو اپنے مال پر گھمنڈ ہے، کسی کو لاؤ لشکر پر گھمنڈ ہے۔ یہ غرور، یہ کبر جو لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ رخصت ہو جائے گا جب موت کا فرشتہ آ پہنچے گا۔ انسان کے لیے وہی قیامت کا دن ہے۔ جب اس کی موت آ جائے سمجھ لو اس کی قیامت ہو گئی۔ فرشتہ آ پہنچا اور کہا چلو اب اس دنیا کو چھوڑو، تمہارے دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا اور ایک نئی دنیا میں منتقل ہونے کا وقت آ گیا۔ اب وہ سوچ رہا ہے، موت کے بالکل کگار پہ ہے، اگلی دنیا میں منتقل ہونے کے لیے بالکل تیار، اور اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اپنی حسرت سے، سب اسے یاد آ رہا ہے، یہ میرا مکان، میری پراپرٹیز، میری بڑی بڑی جائیدادیں، میرے بینک کے لاکر، ان کے اندر رکھا ہوا پیسہ، روپیہ، زیورات، دولت۔ اب اسے اپنے لاؤ لشکر، دوست احباب یاد آ رہے ہیں، اپنے تعلقات یاد آ رہے ہیں کہ میرے فلاں فلاں بڑے بڑے لوگوں سے میرے تعلقات تھے، وہ سب یاد آ رہے ہیں۔ اب وہ اپنی زندگی پر نظر کر رہا ہے کہ میں نے نیک کام تو کچھ کیا ہی نہیں، زندگی تو اپنی پوری ضائع کر دی، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ سب کچھ تو یہیں پر چھوٹا جا رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے اسے۔ جو زندگی بنانی چاہیے تھی اس زندگی سے وہ غافل رہا، اور جس زندگی کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ ہمیں یہ زندگی چھوڑ دینی ہے، اس زندگی کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اب یہ انجام آ پہنچا ہے۔ لعلکم تسألون، آ جاؤ، تم سے سوال کیا جائے گا، اب تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے یہاں پر دو تشریحات کی ہیں۔ ایک تو تشریحات یہ کی ہے کہ اپنے انہی مکانوں کی طرف واپس آؤ، اور اپنے اسی سامان عیش کی طرف واپس آؤ جہاں پر تم سے لوگ سوال کیا کرتے تھے، اپنے مسئلے نپٹایا کرتے تھے، تم سے باتیں پوچھتے تھے کہ ہم اس پر کیا کریں اور اس پر کیا کریں، اور تم جو فیصلہ کر دیتے تھے اسی کو مانا جاتا تھا۔ ایک اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ مطلب بیان کیا گیا ہے تم بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، پلٹ کر آؤ، تم سے سوال کیا جائے گا، ہم تم سے پوچھیں گے، تمہاری زندگی کے بارے میں اب سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے وقت کو کیسے گزارا ہے، تمہارا برتاؤ کردار کیا رہا ہے، اب اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ، جبکہ فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کے عذاب کو اترتے دیکھ لیا، یا ویلنا، کہتے ہائے ہماری بربادی، ہائے افسوس، اب ہم کیا کریں، سب کچھ تو ہاتھ سے جا رہا ہے میرے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا، مال چلا گیا، دولت چلی گئی، شہرت چلی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہم جس دنیا میں جا رہے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہے، ختم، اب ہمارے اعمال تو وہاں پر ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، انا کننا ظالمین۔ اب وہ افسوس کر رہے، کہہ رہے ہم ہی ظالم تھے، بڑا غلط کیا ہم نے، اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اپنے آپ کو برباد کر لیا، ہائے ہائے ہم کیا کریں۔ فما زالت تلک دعواہم، جب عذاب آ پہنچا ان کے اوپر تو وہ اسی طرح سے کہتے رہے، افسوس کرتے رہے، سر پٹکتے رہے، مگر کچھ نہیں۔ اب عذاب آنے کے بعد ٹل نہیں سکتا، اب تو موت کا وقت آ گیا،
اب تو وقت آ گیا کہ اس روح کو اس کے بدن سے کھینچ لیا جائے، ختم، وقت تو ختم ہو گیا۔ حتی جعلناہم حصیدا، ہم نے انہیں کٹا ہوا بنا دیا۔ حصید کہتے ہیں اس کھیتی کو جسے کاٹ دیا جائے، جیسے کھیتیاں کاٹ کر ایک طرف ڈال دی جاتی ہیں، ہم نے انہیں بھی بالکل برباد کر دیا، کاٹ دیا، ختم، سب کی روحیں کھینچ لی گئیں اور سب کے جسم زمین پر پڑے ہوئے خامدین بجھ گئے۔ وہ ایک شعلہ جوالا تھا جو بڑا بولا کرتا تھا، دوڑا کرتا تھا، چلا کرتا تھا، بھاگا کرتا تھا، بڑا غرور اور گھمنڈ کیا کرتا تھا، لوگوں کو اذیتیں تکلیفیں دیا کرتا تھا اپنے ہاتھ پیروں سے، اپنی زبان سے۔ خامدین اچانک بجھ گیا، وہ شعلہ سرد ہو گیا، بجھ گئے سب، زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ وہی صاحب پڑے ہوئے ہیں جو بڑے طاقتور تھے، زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، زبان بھی نہیں ہلا سکتے، بدن میں کوئی حرکت نہیں کر سکتے، ختم ہو گیا، ساری عقل چلی گئی، سارا غرور رخصت ہو گیا، ساری دولت سب کافور ہو گیا، اب کچھ نہیں بچا ان کے پاس میں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ منظر کھینچا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور موت کے وقت کے یاد رکھنا چاہیے اور آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔